بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر عثمان طارق. ورلڈ اینٹی مائکروبیل اویئرنیس ویک منایا جا رہا ہے 18 نومبر سے 24 نومبر. آپ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں کہ جس میں انسانوں، پودوں، جانوروں میں انفیکشن کا جو علاج ہے وہ ناممکن ہو چکا ہو. اور اس وقت دنیا کی کیا صورتحال ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ایک بدترین صورتحال ہوگی. یہ والی بدترین صورتحال جو ہے وہ حقیقت بھی بن سکتی ہے، کیونکہ جب بیکٹیریا، وائرسز اور فنگس، پیراسائٹس ایسے طاقتور بن جائیں کہ وہ ریزسٹنس پیدا کر لیں مختلف ادویات کے اگینسٹ. تو پوری دنیا میں ہر سال یہ AMR یعنی کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ویک منایا جاتا ہے کہ جو جراثیم ان ادویات کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر چکے اس کو کیسے کم کیا جائے، کیسے روکا جائے اور کیا پلاننگ کی جائے. ڈاکٹرز اور شعبہ سے منسلک جو افراد ہیں وہ اس معاملے میں ایک اپنا کرٹیکل رول ادا کر سکتے ہیں. تو WHO نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو 10 بڑے خطرات ہیں عالمی صحت عامہ کو، ان میں سے ایک خطرہ یہ بھی درپیش ہے. تو AMR اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بیکٹیریا، وائرسز اور فنگس اور پیراسائٹ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور ادویات کو رسپونڈ نہیں کرتے. تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک چلتی ہے، بیماری لمبے عرصے تک چلتی ہے، اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جو ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے اور موت جو ہے واقعہ ہو سکتی ہے. AMR اس وقت دنیا بھر میں شعبہ صحت کا ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے. اس کا حل اور اس کا یہی ہے کہ عالمی خطرہ سے نپٹنے کے لیے ہر کوئی اپنا اپنا رول ادا کرے. اس سال کا WHO کا جو تھیم آیا ہے وہ یہی آیا کہ پریونٹنگ AMR ٹوگیدر، یعنی کہ ہم سب نے مل کر ہی، ہر شعبہ جات والے مل کر اپنا رول ادا کریں اس کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. تو اس AMR کے ڈیولپ ہونے کی مختصر وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے کہ اینٹی مائکروبیل، ان کا مس یوز اور اوور یوز، صاف پانی اور سینیٹیشن کی کمی، انفیکشن کو پریونٹ کرنے اور کنٹرول کرنے کا نامناسب انتظام، اسی وجہ سے پھر انفیکشن بار بار پھیلتی ہے اور کچھ مائکروبز جو ہے وہ ادویات کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا کر لیتے ہیں. اب اس کو کم کرنے کے کیا اسباب اختیار کریں؟ تو پہلے یہ کہ سب سے پہلے کوالیفائڈ ڈاکٹر، جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو، نیم حکیم نہ ہو، ہیلتھ کیئر کمیشن رجسٹرڈ ہو، ڈگری ہولڈر ہو، اسی سے علاج کروائیں. یہ قانون دنیا کے تمام ممالک میں ہے. سیلف میڈیکیشن نہ کریں، خود سے ڈاکٹر نہ بنیں، خود سے دوائیوں کا استعمال نہ کریں. کبھی خود سے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ نہ دیں کہ مجھے فلاں قسم کی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ تجویز کر دیں. ڈاکٹر جتنے عرصے کے لیے آپ کو تجویز کرے، جتنے دن کے لیے تجویز کرے، آپ اس کو فالو کریں. ہسپتالوں اور میڈیکل سٹور پر نسخہ کے بغیر ادویات نہ دی جائیں. اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کیا جائے. تو محکمہ جو صحت سے منسلک افراد ہیں ان کو ادویات کے بارے میں جو لیٹسٹ جو ریسرچ ہے، تحقیقات ہے، ان سے آشنا رہنا چاہیے. ان کوالیفائڈ افراد کے ہاتھوں ادویات کا نامناسب استعمال کے بارے میں قوانین موجود ہیں، ان کو امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. امپلیمنٹیشن ہو تاکہ مس یوز، اوور یوز میڈیسن کا نہ ہو. اب اور اس سے علاوہ کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ ریزسٹنس پیدا ہونے کی وجہ سے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ ریٹ بڑھتا ہے، ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، لمبے عرصے تک مریض بیمار رہتا ہے، لمبے عرصے تک مریض جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر داخل رہتا ہے. گو کہ فنینشیل بوجھ جو ہے وہ پورے معاشرے پر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اینٹی مائکروبیل کے بغیر جو انفیکشن کے علاج میں جو جدید میڈیکل سائنس کی جو کامیابی ہے، جس کے اندر سرجریز ہیں، کیمو تھراپیز ہیں، ان کے کا جو خطرہ ہے وہ خطرے میں پڑنے کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. آخر میں مشورہ یہ ہے کہ ہائیجینک کنڈیشن اس کو بڑھایا جائے. ہاتھوں کی صفائی کا سب سے پہلے اور اہم رول ہے کہ اپنی ہائیجینک کنڈیشن کو برقرار رکھا جائے. قدرتی اور سادہ غذاؤں کو استعمال کریں. میرے اس چینل پر ویڈیوز موجود ہیں امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. جو سی خوراک امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہیں ان خوراکوں کا استعمال ہو، نیچرل اور ہیلدی ڈائٹ کا استعمال ہو، تاکہ جسم کے اندر خود بھی قوت مدافعتی نظام اچھا ہو، مضبوط ہو، تاکہ انفیکشن سے ہم خود اندر جو امیونٹی کے ذریعے لڑ سکیں اور بار بار انفیکشن سے بچا جا سکے.
اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.